اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ یہ سورۃ اللہب، سورہ نمبر 111 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور اسی پر سورۃ اللہب مکمل بھی ہو گئی۔ تو کل سورۃ النصر میں بیان ہوا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین کے اندر، دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے شروع ہو جائیں، تو اس وقت اب اللہ کا آپ شکر ادا کیجیے۔ کیسے؟ فسبح، تسبیح بڑھا دیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے حمد بیان کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ شکر کے الفاظ، شکر کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے اور اللہ کی تعریف کیجیے۔ واستغفرہ، اور کثرت سے استغفار کیجیے، یعنی اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ ہی کی بڑائی اس پر بیان کیجیے۔ تو دیکھیے، شکر کا جذبہ انسان کے اندر اس وقت پورے طور سے ابھرتا ہے جب انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے۔ اللہ نے نعمتیں دی، آج دی، کل فقیر تھے جی، آج نعمتیں دے دی، اگر اب پچھلی حالت اپنی یاد کریں گے تبھی شکر بھی ادا کریں گے۔ شکر کے جذبے پورے طور سے اس وقت انسان کے اندر ابھرتے ہیں جب انسان اپنے ماضی کو بھی کیا کرے؟ یاد کر لے۔ تو یہ جو سورہ تبت یدا ہے، اپنی ماضی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ آج مکہ فتح ہو گیا، لیکن ذرا اس وقت کا بھی تصور کیجئے جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دیا تھا لوگوں کو، تو اس وقت آپ کے چچا نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا مخالف آپ کا چچا تھا۔ بہت ہی حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی۔ جب آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈرائیے پیغمبر، ہوشیار کیجیے آخر سے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، لوگوں کو ہوشیار کیجیے، ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔
لوگوں کی زبانوں پر اپنی دیوی کی، دیوتاؤں کی، پیروں کی، فقیروں کی، لوگوں کی، چیزوں کی تعریف ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ بڑا صرف اللہ ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سب سے پہلے کس کو ڈرانا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم آیا کہ آپ کو مکے والوں کو ڈرانا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ عربی زبان میں قرآن اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکے والے، پورے مکے والوں کو، خالی قریبی لوگوں کو ہی نہیں، اس کے بعد دائرہ بڑھائیے، دائرہ بڑھا کر کس کو ڈرانا ہے؟ ام القریٰ، ام کے معنی ماں کے آتے ہیں، قریٰ معنی بستی، تمام بستیوں کی جڑ اور بنیاد اور اصل جو ہے وہ مکہ ہے جی، وہاں کے تمام لوگوں کو پھر ہوشیار کرنا ہے۔ ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں بھی ڈرائیے جی۔ وتنذر یوم الجمع، اور ان کو ڈرانا ہے جب سب کو جمع کیا جائے گا، جس دن قیامت سے ہوشیار کرنا۔ انہیں پتہ نہیں قیامت کا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، کھائے پیے مر گئے، کہاں کا اٹھایا جانا، کون اٹھائے گا، کہاں کون حساب لے گا، اس سے ڈرا دیجیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کر کے مرے۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، یہ ہو گیا۔ پھر ایک حکم اور آیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ بابرکت کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس لیے اتارا تھا تاکہ پورے عالم کے انسانوں کو آپ اس کے ذریعے ہوشیار کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ خالی آپ کی زندگی تک ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ حکم یہ تھا کہ آپ کو ڈرانا ہے۔ جانے کے بعد بھی کیسے ڈرائیں گے بھائی؟ وہ آیت بار بار سن چکے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہیے کہ میرے طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبوں کو جو اس وقت میرے سامنے ہو، ڈائریکٹ جو لوگ ہو ان کو بھی ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچتا رہے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ کہیے کہ اس کو بھی کون ڈرا رہا ہے؟ میں ہی ڈرا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ بھائی آپ تو پوری دنیا میں نہیں گئے نا، لیکن آپ کی کتاب اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں اللہ نے منوان جیسے نازل کیا تھا ویسے ہی پہنچا دیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کو پہنچا دے لوگوں تک، گویا کہ آپ کے پیغام کو اور اللہ کے پیغام کو ہم نے پہنچا دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا آپ نے اگر اس کو نہ پہنچایا تو آپ نے تبلیغ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ کس کو کہا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے اس بات کو، اس چیز کو پہنچانا ہے اصل جو نازل کی گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سورۃ المائدہ کی آیت سنا رہا ہوں، پارہ 6 کی۔ فرمایا اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا ہے پیغمبر تو آپ نے رسالت کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی کیا ہے بھائی؟ اپنے رشتہ داروں سے لے کر گاؤں قریہ سے لے کر پورے عالم کو کیا پہنچانا ہے؟ سوال ہے وہی پہنچانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جو آپ نے خود پہنچایا ہے۔ تو یہ دائرہ ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ سب سے پہلے کس کو ڈرانا ہے؟ آپ کو کام شروع کہاں سے کرنا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اقرب فالاقرب، ان کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے جی، اس پر اسلام نافذ کیجئے، 6 فٹ کے جسم پر پہلے نافذ کیجئے۔ یہ سب سے قریب یہی تو ہے بھائی، پہلے اس پر نافذ کیجئے اسلام کو، قرآن کو، احکامات کو اللہ کے کس پر نافذ کرنا ہے؟ اپنے اوپر، اپنے اوپر نافذ کر لیے۔ اس کے بعد قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئیے، انہیں اٹھائیے۔ واقعی میں جو قرآن نے ترتیب بتایا ہے، اگر اس ترتیب پر لوگ اپنی صلاحیتوں کو لگانا شروع کر دینا، ایک بے نمازی پورے گاؤں میں نہیں رہے گا، پورے گاؤں میں۔ بھائی ہر گھر جب اٹھ گیا تو بچہ کون؟ یہ ترتیب بہت اہم ہے اور مشکل بھی ہے۔ بھئی اپنے گھر والوں کو اٹھانا کوئی آسان کام ہے؟
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا انہیں دعوت دیجیے، پہلے انہیں اٹھائیے۔ چنانچہ بہت ہی حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اس کو انجام دینے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور کیسے بلایا تھا؟ یا صباحا، وہاں یہی ماحول تھا، آئے دن لوٹ مار یہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو جب جو ہے چور ڈاکو آتے تھے تو ایک شخص، اچھا صبح ہی کے وقت حملہ بھی ہوتا تھا، فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحاً میں ہم تفصیل کر چکے ہیں۔ یہ غارت گری کب کرتے تھے؟ وہ جب وہ خواب غفلت میں لوگ رہتے تھے اور سوئے پڑے رہتے تھے، تب جا کے حملہ آور ہو جاتے، لوٹنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے ایک شخص بیدار ہو کے کہیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کیا کہتا تھا؟ یا صباحا، ہائے صبح کی بربادی۔ یا صباحا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہائے صبح کی بربادی۔ تو جتنے لوگ جہاں جس حال میں ہوتے تھے سب اس آواز کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اس کا مطلب کوئی مصیبت آ چکی ہے۔ یہی طریقہ اختیار کیا اللہ کے نبی نے دعوت دینے کا، جو ان کے یہاں رائج تھی، اور کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ یا صباحا، یا صباحا۔ تو لوگ دوڑے اور جلدی دوڑے کہ یہ آواز تو صادق امین کی ہے، یہ کسی معمولی انسان کی نہیں ہے، اس انسان کی آواز تھی جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مکرم تھا۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے، آپ کی آواز سن کر سب آ گئے اور غور سے متوجہ ہو گئے کہ اب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور ارشاد ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں تم سے، میں چونکہ اونچائی پر کھڑا ہوں اور تم نیچے ہو، تمہیں تو نظر آ نہیں رہا ہے، ہمیں تو چاروں طرف نظر آ رہا ہے نا کون کہاں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر بس حملہ آور ہونا ہی چاہتا ہے، تو کیا میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، وہاں تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہم اس کی بات مانتے، اس لیے کہ مجھے تو نظر آ ہی نہیں رہا، اسے نظر آ رہا ہے، تو آپ تو صادق امین ہیں، آپ کی بات کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے لوگو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم توحید کا طریقہ اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کسی میں کچھ طاقت نہیں، سب محتاج ہیں، یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اگلی زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، جو زندگی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر اسی شرک پر مر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے، اپنے آپ کو بچا لو۔ جیسے اس لشکر سے بچانے کی فکر کرتے ہو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے اس عذاب سے اپنے آپ کو اس کلمے کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ ناکام ہو جاؤ۔ سب کو سانپ سونپ گیا، کچھ لوگ تو خاموشی سے اٹھے اور چل دیے، اور کچھ لوگ اپنا ہنستے ہوئے یوں مذاق اڑاتے ہوئے نکل گئے، اور ایک بدبخت شخص اس میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تبًّ لک لہذا جمعتنا، ناز ہو تمہارا محمد، اس کے لیے تم نے جمع کیا تھا کہ اپنے آبائی دین کو ہم چھوڑ دیں، اس کے لیے جمع کیا تم نے، اس طریقے سے بیوقوف بنایا تم نے۔ تبًّ لک لہذا جمعتنا، کیا کہا اس نے؟ ناز ہو تمہارا، ستیہ ناز ہو، تبًّ لک تو ستیہ ناز ہو کبیرہ۔ دنیا یہ تو نہیں جانتی کہ اس نے کیا کہا، لیکن یہ دنیا جانتی ہے، اور قیامت تک لوگ اسے پڑھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کہا ہے، اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، یہ دنیا جانتی، بھائی آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کیا کہا۔ پڑھ لیجئے سورہ تبت یدا، یہ کہا پھر اللہ نے تبت یدا ابی لہب، وہی جملہ دہرا دیا اللہ نے، تبت یدا ابی لہب، آپ ناس نہ ہو، آپ برباد نہ ہو، ابو لہب برباد ہو، وَتَابَ، اب ہو گیا وہ برباد، گیا۔ بہت بڑا مالدار تھا اور خانہ کعبہ کا انچارج تھا، وہ بہت بڑے بڑے عہدے تھے نا۔ ابو سفیان وہ سردار تھے سب سے بڑے مکے کے، اور ابو سفیان کی بہن اس کو کی ہوئی تھی، جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اس میں، وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم ہی میں جائے گی۔ اور یہ کون تھے جانتے ہیں؟ یہ اس کی بیوی کون تھی؟ ابو سفیان کی بہن، جو مکے کے سردار تھے،
ان کی بہن وہ ان کی نکاح میں تھی، اس کا بھی تذکرہ اللہ اس صورت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ شروع کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اے پیغمبر مکہ آج فتح ہو گیا، آج تو اب آپ چل رہے ہیں، خوشیاں بھی ہوں گی اور بہت ہی فرحت اور انبساط کا یقیناً موقع ہے، لیکن اپنے ماضی کو بھی ذرا یاد کر لیجئے تاکہ شکر کے جذبات مزید بیدار ہوں۔ اس لیے وہ شروع کے، ورنہ ظاہر سے بات ہے اب مکہ فتح ہو گیا، اب آپ کا کام مکمل ہو گیا تو اب دعا ہوا سکھا دینا چاہیے، بس آگے 3 صورتوں میں دعا ہی تو ہے، استقامت کی دعا سکھائی جائے گی تاکہ آپ دین پر کیسے قائم رہیں۔ بغیر اللہ کی حفاظت، بغیر اللہ کی استقامت دیے ہوئے آپ قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے پھر 3 صورتیں سکھائیں، ایک صورت میں اپنا تعارف کرائیں گے قل اللہ میں، اور 2 صورتوں میں شیاطین الانس والجن سے کیسے آپ محفوظ رہیں اور دین پر قائم رہیں گے اس کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ لیکن بیچ میں سورہ تبت یدا کیوں آ گئی کہ اپنے ماضی کو بھی اس موقع پر ذرا یاد کر لیجئے۔ وہ پورا سین جہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور مخالفت جب اس دن سے شروع ہوئی نا تو آپ کے لیے بھائی مکے کی زمین تنگ ہوتی ہی چلی گئی، اتنا تنگ کیا لوگوں نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ 8 سال کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح کی خوشخبری سن رہے ہیں، لیکن اپنے ماضی کو بھی اس موقع پر کیا کر لیجئے، تبت یدا بیچ میں رکھ دیا کہ یاد کر لیجئے اس وقت جو حالات آپ پر شروع ہوئے تھے۔ اور کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ پہلا شخص کون تھا؟ سب سے پہلا کافر کون تھا؟ عملی طور سے تو بہت سے لوگ انکار کیے، لیکن زبان سے کسی نے اس موقع پر کچھ نہیں کہا، بعد میں سب ساتھ ہو گئے اس کے یقیناً، لیکن اس موقع پر سب سے پہلا کافر اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ دیکھو کسی چیز کے سب سے پہلے کافر نہ بنا کرو، کسی اچھی چیز کے سب سے پہلے انکاری نہ بن جایا کرو، اس لیے کہ جتنے لوگ تمہارے پیچھے پھر چلیں گے اس غلط روش پر، سب کا وبال پہلے شخص پر ہو۔ تو اللہ نے کسی کافر کا نام بنام اللہ نے کسی کافر پر لعنت نہیں بھیجی سوائے ایک شخص کے۔ کون شخص تھا وہ؟ بدبخت آپ کا چچا، سگا چچا، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا بھائی، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، شرکیہ نام۔ لات و عزیٰ ان کے بڑے بت تھے نا، تو اس کیا نام رکھا تھا؟ عبداللہ نہیں، عبد العزیز نہیں، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ ہے۔ عزیٰ کون تھا؟ لات عزیٰ منات حبل، یہ بڑے 4 بت تھے نا بھائی، اس میں سے سب سے بڑا بت تھا عزیٰ۔ تو عزیٰ کے نام سے اپنا نام رکھا تھا، ان کے والد نے رکھا تھا عبد المطلب نے۔ عبد المطلب کون ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو یہ ابو لہب بن عبد المطلب، ابو لہب یا عبد العزیٰ بن عبد المطلب۔ ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں آگ کے انگارے کو۔ اپنی کنیت اس نے رکھا تھا، یا اس کے جو چاہنے والے تھے اس نے اس پہ کنیت رکھا تھا ابو لہب، یعنی جس کا چہرہ دمکتا اور چمکتا رہتا ہے جیسے انگارہ۔ اللہ نے وہی لفظ سے اس کو جہنم کی خوشخبری سنائی، کہا کہ تیرے لیے تو زیادہ مناسب ابو لہب کے لیے ذات لہب ہی زیادہ مناسب، ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ۔ نام بھی وہی رکھا تھا، اس کا وہ نام نہیں لیا، شرکیہ نام اللہ نے نہیں دیا، لوگ جانتے بھی نہیں۔ بہرحال اب دیکھیں ترجمہ، وہ تو واضح ہے، اکثر میں سورت کا ترجمہ کرتا ہی رہتا ہوں۔ تو فرمایا آپ کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، آپ نہ ہلاک ہوں، بلکہ تبت یدا ابی لہب۔ یدا جو ہے یدان ہے، دونوں ہاتھ، ید مانے ہاتھ، یدان کے مانے 2 ہاتھ۔ اور وہ ابی لہب، وہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب اضافت ہوتی ہے تو نون بیچ سے گر پڑتا ہے تو یدانی یدا ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ہی برباد ہوں، یعنی اس کی طاقت اور قوت اور جو بھی ہے سب ختم ہو۔ اس لیے کہ طاقت کس میں ہوتی ہے بھائی؟ ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ ہاتھ ٹوٹ جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری طاقت ختم ہو۔ وَتَبْ، اور اللہ نے فوراً اس بد دعا کے بعد تبت یدا ابی لہب، یہ تو بد دعا ہے۔ کس کی بد دعا ہے؟ بد دعا کسی انسان کی نہیں ہے، کس کی بد دعا ہے؟ اللہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعا اللہ کر رہے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، اور فوراً خبر بھی آ گئی وَتَبْ، اور گیا، وہ ہو گیا برباد۔ بھئی اللہ کو کیا کرنا ہے؟ صرف ارادہ ہی تو کرنا ہے کسی چیز کا، وہاں کچھ مٹیریل جمع کرنا ہے، کوئی گن مشین یا ہتھیار لانا ہے اللہ کو کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں تو ارادہ کرنا ہے، وہ بربادی کا ارادہ کیا نہیں، وہ فرما دیا وہ تب ہو گیا برباد، گیا وہ۔
حلال و حرام کے بہت مال جمع کیے تھے. یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال سب ہڑپ کر لیتا تھا. مال سے اس کا حالانکہ انچارج تھا، جو بیت اللہ میں جو پیسے آتے تھے اس خزانے کا مالک کون بنایا گیا؟ کس کو بنایا تھا؟ ابو سفیان نے اسی کو بنایا تھا. کون لگتا ہے ان کا؟ بہنوئی. تو بہنوئی ہوا نا. ہاں، کس کو بنایا تھا؟ سب لوٹ گھسوٹ مچا رکھا تھا. تو اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ، حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر کما رکھا تھا، سب لوٹ گھسوٹ، وراثت کا مال، یتیموں کا مال دھکے دے کر. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دے کر جو قابض تھا کچھ بھی کام نہیں آیا. دنیا اور آخرت دونوں عذاب سے اس کو بچا نہیں سکا. اس کا مال، اس کی سرداری، اس کی ثروت کچھ نہیں بچا سکا. ما اغنا عنہ، نہیں کافی ہوا اس کی طرف سے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے عہدے کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی اسے حاصل ہوا پوری زندگی، کچھ بھی اس کے کام مرتے وقت نہیں آیا. اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا وہ؟ آگے پڑھ لیجئے، آگے ہے سیصلی نارا ذات لہب. ابو لہب کہاں جائے گا؟ ذات لہب مانے بھڑکتی ہوئی آگ. مرتے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پہنچا ہو یا جا پہنچے گا. سیصلی، ان قریب وہ جائے گا کہاں؟ نارن ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں. خالی وہی نہیں جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھیں ابو سفیان کی بہن ام جمیل، وہ بھی جائیں گے اس کے ساتھ. وَامْرَأَتُهُ، اس کی وہ بیوی بھی جائے گی. حمالۃ الحطب، جو گناہوں کا بھاری بوجھ ہر وقت گویا سر پر اٹھائے رکھتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوگا کہ لوگ کانٹے بچھاتے تھے نا، وہ یہی عورت تھی جو کانٹے کاٹ کر لاتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی کہ آپ صبح نکلیں جانے کے لیے تو پھر پاؤں میں چبھ جائے آپ کے گھر والوں کا ساتھ. یہ پڑوسی بھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی چچا کا کہاں ہوگا، کوئی دور رہے گا کیا؟ وہ تو چچا پڑوسی ہی ہوتا ہے عام طور سے. کہا یہ جو چچی تھی یہ ابو لہب کی بیوی، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی. اس لیے کہ ہر وقت گناہوں کا بھاری بوجھ. بھائی ایک عام آدمی کو ستانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. چہ جائے کہ پڑوسی کو ستانا، جی کتنا بڑا گناہ ہے. پڑوسی کے کتنے حقوق بیان کیے گئے. پڑوسی کو ستانا، وہ بھی پڑوسی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو ستانا کتنا بڑا بھاری بوجھ گناہوں کا اٹھا رہی ہے. حمالہ میں نے اٹھانا، حاملہ جانتے ہی ہیں، حمل اسی سے ہے. حمالہ یہ عورت کے لیے ہے تو تا لگی ہوئی. حمالہ اٹھانے والی تھی. کیا اٹھانے والی تھی؟ الحطب، گٹھر، لکڑیوں کا گٹھر. چاہے ہو سکتا ہے جنگل میں کاٹ کر لاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ گناہوں کا بھاری بوجھ اپنے سر پر ہر وقت گویا اٹھا رکھا تھا. نبی کو ستانے کا کام کرتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کام کرتی ہے. حمالۃ الحطب. اللہ اکبر. واقعی میں اسی لیے قرآن میں بیوی کو اور بچوں کو دشمن بھی کہا گیا ہے. اگر یہ صحیح راستہ انسان کو نہ چلنے دیں اور آخرت برباد کرنے والے ہوں تو ان کو کیا کہا گیا؟ پھر یہ تمہارے کیا ہیں؟ یہی بیوی بچے تمہارے کیا ہیں؟ پھر اب دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ تمہارے دشمن ہیں. اگر یہ آخرت تمہاری برباد کریں تو یہ پھر کیا ہیں؟ تمہارے دوست نہیں ہیں، اب یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا. اچھا، تو وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی ابو لہب کے ساتھ جائے گی. حمالۃ الحطب، گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے رہے گی. اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ جہنم میں لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی ابو لہب کے لیے اس کی بیوی. جہنم میں بھی یہ کیا کرے گی؟ لکڑیاں لا لا کر اپنے شوہر کی آگ میں مزید اضافہ ہو لا لا کر وہاں ڈالتے رہے. حمالۃ الحطب، حطب مانے لکڑی کہتے ہیں. حطب کے معنی کیا ہے بھائی عربی زبان میں؟ حمالہ مانے اٹھانے والے، حطب مانے لکڑیاں. لکڑیاں اٹھا کر لائے گی اور جہنم میں جھونک رہی ہوگی تاکہ اس کے شوہر کے عذاب میں مزید اضافہ ہو. اللہم، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. کس کو ستانے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے کیسے ستاتے تھے وہ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، کیا کیا کرتے تھے، بہت کچھ ہم سن بھی چکے ہیں.
حمالۃ الحطب، اور کیا ہوگا؟ جنتی عورتوں کے گلے میں تو سونے کا اور سونے اور چاندی اور نہ جانے ہیرے جواہرات کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے گلے کے اندر، جیت کے معنی گردن کیا ہے، اس کے گلے بٹی ہوئی مضبوط تاروں سے، لوہے کے تاروں سے مضبوط بٹی ہوئی رسی، مسد کے معنی آپ کیجئے، ویسے مسد کے معنی دنیا کے اندر موج کے آتے ہیں، موج جانتے ہیں نا، جس کی چارپائی بنتے تھے پہلے، اب تو نظر نہیں آتی، لیکن موج، مسد معنی موج، موج کی رسی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، اس کے گردن میں موج کی رسی یہاں نہیں ترجمہ کریں گے، یہاں ترجمہ کریں گے لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی یعنی بنی ہوئی مضبوط توق ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے شوہر کے ساتھ، ایسے نہیں ڈالا جائے گا، جس کو قرآن نے اور واضح کیا دوسری جگہ سورۃ الحاقہ میں، فرمایا جہنمیوں کے لیے کہا جائے گا جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کے لیے حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اور اس کے گلے کے اندر سب سے پہلے طوق ڈالو، اس طوق ہی کا بیان ہے، انداز الگ ہے، فی جیدہا حبل من مسد میں اسی طوق کا بیان ہے، فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہاں ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز زنجیر کے اندر کیا کر دو، پہلے جکڑ دو، ہیلنے نہ پائے، جس کی وجہ سے کچھ سکون اور راحت مل جائے، یہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالو، وہی کیفیت بیان ہو رہی ہیں، الفاظ الگ ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی کو یوں ہی نہیں ڈالا جائے گا، اس کے گلے کے اندر لوہے کے تاروں سے مضبوط بٹا ہوا طوق ڈال کر پھر اس کو واصل جہنم اس کے شوہر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔